دنیا سے یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کر دیا۔ ادھر سے پاکستان اور افغانستان کی آپس میں کشیدگی ہے اور جنگ چھڑ گئی ہے۔ تو بہرحال رمضان کا مہینہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ امن کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ تو گویا رمضان کے مہینے میں خاص طور پر نفرت اور خون ریزی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں دعا گو ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا گو ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت مذاکرات سے اور بات چیت کے ذریعے سے تمام مسائل حل فرمائیں اور ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے اس کی حفاظت فرمائے۔ اسلام کبھی بھی جنگ کو پسند نہیں کرتا، اسلام ہمیشہ امن کو ترجیح دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شہر میں داخل ہو جنگ کے لیے تو وہاں کے بچوں کو قتل نہ کرنا، بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، ان کی فصلوں کو نقصان نہ پہنچانا، اور آپ نے فرمایا کسانوں کو قتل نہ کرنا اور ان کی عبادت گاہوں کو منہدم نہ کرنا، اور اگر کسی شخص کو قتل کر دیا جائے تو اس کے اعضاء مسئلہ نہ کیے جائے۔ یہ اس لیے فرمایا، اس لیے کہ اسلام ہمیشہ امن کو ترجیح دیتا ہے، اسلام جنگ کی اجازت نہیں دیتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ کسی بھی فوج سے مقابلے کی خواہش نہ رکھو، مقابلے کی تمنا نہ کرو، اور اگر مقابلہ ہو جائے تو اللہ سے عافیت مانگو۔ تو یہ حدیث بھی واضح طور پر اس بات کا اعلان کرتی ہے، اسلام ہمیشہ امن کو ہی ترجیح دیتا ہے، لیکن اسلام ہمیشہ دفاعی جنگ کو ترجیح دیتا ہے کہ اگر تم سے کوئی پنگے لے رہا، چھوڑ ہی نہیں رہا تمہاری جان، تو پھر اس وقت تو پھر جنگ بنتی ہے نا۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ 2025 میں انڈیا نے میلی آنکھ سے دیکھا تو ہماری افواج پاکستان نے ماشاءاللہ سے کس طرح 2-3 گھنٹوں میں انڈیا کو کیسا سبق سکھایا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت سے جو ہے نا دعا مانگنی چاہیے اور اپنی فوج کے لیے خاص طور پر دعا کرنی چاہیے کہ فوج ہی کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ محفوظ ہے،